نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا جو لفظ ہے، پہلے تو اس کے لفظی معنی تھوڑے سے بتا دوں کہ نکاح کا مطلب ہے دو چیزوں کا یکجان ہونا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں بتاؤں گی کہ جیسے ہلکی بارش جب مٹی پر گرتی ہے تو مٹی کے ساتھ بالکل جذب ہو جاتی ہے، تو ان معنوں میں لیا گیا ہے اور یہ بڑا خوبصورت معنی ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ نکاح دراصل دو افراد کے درمیان ایک ایسا سماجی معاہدہ ہے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں اور برازہ اور رغبت ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اب یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ عاقل اور بالغ ہونا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہمیں دین نے بہت واضح طور پہ بتا دیا۔ پھر اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پسند کا بھی حق بتا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ نکاح جو ہے وہ اس لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ رکھا ہے کہ اس میں تمہارے لیے برکت اور مودت پیدا کر دی گئی تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ اچھا، اللہ رب العزت نے بہت سارے رشتوں کی بات کی ہے لیکن کہیں کسی رشتے کو نشانی کے طور پر نہیں واضح کیا۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور کتنا خوبصورت ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ اب بنیادی مقصد جو ہے نکاح کا وہ یہ ٹھہرا کہ اس میں سکون حاصل کرنا ہے۔ آپ کا قلبی سکون بھی ہونا چاہیے، آپ کا ذہنی سکون بھی ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں جو آگے چل کر جب دو خاندان ملتے ہیں تو ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد اصل میں رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں کچھ چیزوں کی شرائط بھی ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ نکاح جو ہے وہ ایک اعلان کر کے کیا جائے اور اس کا انعقاد جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے، اور مسجد میں کرنے کے لیے بھی آپ نے فرمایا کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ جب بہت سارے لوگ بیٹھیں گے اور نکاح کے خطبے کو سنیں گے، اس دعا میں شریک ہوں گے، تو جو آنے والا کپل ہے اس کے لیے جب دعا کریں گے تو وہ برکتیں سمیٹے گا، اور وہ پھر اپنی زندگی کا آغاز جو ہے اللہ کے پاک نام کے ساتھ ان برکتوں کے ساتھ کرے گا، تو انہیں آگے آسانیاں ملیں گی۔ پھر جو شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی نکاح کے حوالے سے، اس میں اجازت جو ہے وہ ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا ہونے کا ضروری ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے، ہم جب شرائط کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا ولی بھی موجود ہو، آپ مہر بھی ہو، آپ کے دو گواہ بھی موجود ہوں، اور یہ تمام چیزیں جب مکمل ہوں گی تو پھر نکاح ہوگا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نکاح کے لیے اگر جب تم یہ دیکھو کہ کوئی دین میں جو ہے وہ اچھا ہے، اخلاق میں جو اچھا ہے، اور یہ چیزیں اگر اس میں پائی جائیں تو پھر تم منع نہیں کرو اس رشتے کو۔ یعنی یہ ایک معیار بتا دیا کہ دین میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، تو اس رشتے کو منع نہ کرو۔ اب وہ تمام چیزیں جو ہم اس وقت دنیا داری کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کو گویا منع کر دیا گیا۔ اس میں تو پتہ آپ سٹیٹس بھی آ جاتا ہے، یہ گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، گھر بھی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ نے بہت سادہ رکھا اس کو، بہت زیادہ، مطلب اب کیونکہ وہ ہر چیز ہم نے میٹیریلائز کو کرنا شروع کر دیا، پھر آگے اس لیے ہماری پریفرنسز بھی جو ہیں وہ ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی فرحان آپا نے بھی بتایا اور کہ جی جب نکاح کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اناؤنس بھی کرنا ہے، تو اس سے تو ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نکاح تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اناؤنس نہیں ہوتے، اور وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ایسی شادی بھی ہوتی ہے جو کہ زندگی بھر اناؤنسڈ ہی نہیں رہتی، آپ ان کو اناؤنس کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں ان کی پھر ویسے دیکھا جائے تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے ایسی شادیاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک عجیب لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک محترمہ نے اپنے شوہر کو فون کیا، بلکہ ان سے پوچھا دوسرے دن جب وہ اپنے گھر آئے کہ بھئی رات کو آپ کا فون کیوں آف تھا؟ تو اس نے جواب دیا، کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو کہ میں کوئی ناجائز اور حرام کام کرنے لگا ہوں؟ کہتی ہے نہیں، مجھے ڈر یہ کہ کہیں تم کہیں حلال کام نہ کر لو، یعنی تم نکاح نہ کر لو۔ آج یہ ایک بظاہر تو لطیفہ لگ رہا ہے، لیکن اس میں بڑا ایک ہمیں آئیڈینٹیکل قسم کا سگنل الارمنگ ہے، سپورٹ کر رہے ہوتے لیکن حلال کام کو نہیں کر رہے ہوتے۔ یار حلال کام آپ کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، تو چھپ کر کیوں کر رہے ہو؟ جب قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ جب تم نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو، اس کو مجلس میں کرو، خاص طور پہ بہترین جگہ مسجد ہے وہاں کرو۔ ہمارے ہاں جو نکاح کورٹس میں ہوتے ہیں اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمارے ہاں جب مسائل ہوتے ہیں نا، کوئی اس کی روٹ کاز کو نہیں پکڑتا کہ یہ روٹ کاز کیا ہے، آخر کورٹس میں میرجز کیوں ہو رہی ہیں۔ پھر جب پریشر آتا ہے خاندانوں کا، کورٹس ہم دیکھتے ہیں جو کمروں میں بھی جو چھپکے جو نکاح بھی جو ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ اناؤنس ہی نہیں کیے جاتے۔ اناؤنس کیوں نہیں کیے جاتے اس کی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا، میں بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا،
ہم ایسی بات ہو جائے گا کہ پیبرا ہم بہت لمیٹڈ حدود و قیود کے اندر ہمیں بات کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ جب کوئی ایسا نکاح کرتے ہیں کہ جو آپ اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس نکاح کی کریڈیبلٹی، اس کی شرعی حیثیت دیکھی جائے گی کہ کیا آیا وہ نکاح ہوا ہے۔ ہاں بالکل، اس کی کریڈیبلٹی جواد بھائی کیا آپ کے نزدیک ہے، فقہ کے نزدیک کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نکاح جیسے کہ بیان کیا گیا اس سے پیشتر مہمانوں نے بتایا کہ ایک فطری امر ہے اور اس کو پروردگار عالم نے شریعت کی روشنی میں پھر اس کے کچھ حدود و قیود بیان کیے ہیں۔ معاملہ خراب وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہم حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں اور اپنی انا کو ہم شریعت کا لبادہ پہنا کر دوسروں پہ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا، تو اسے شریعت بنا کر ہم انفورس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ سب سے زیادہ اس کے اندر نشانہ جو بنایا جاتا ہے نا وہ لڑکا اور لڑکی دونوں، یعنی لڑکے والوں پہ پریشر، لڑکے پہ پریشر یہ ہے کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو کل کے بچے ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، وہ بچہ تو آپ شادی کیوں کر رہے ہیں اس کی پھر میں آپ تسلیم تو کر لینا کہ وہ اب لائق ہو چکا ہے کہ وہ شادی کی۔ لڑکی کو یہ ہے کہ تمہاری بڑی زبان چل رہی ہے، تم لوگ آج کل کی کیسی لڑکی ہو، یہ کس نے آپ سے کہا ہے؟ نکاح اس کا ہو رہا ہے، اس کو حق ہے۔ آپ نے انٹرو میں بہت خوب بیان کیا کہ نکاح نامہ سامنے پتہ ہی کچھ نہیں، وہ سارا یعنی عجیب و غریب بات ہے۔ میں اجازت لینے ہم جاتے ہیں کہیں، اب وہ پھوپھی ہیں خالائیں کھڑی ہوئی، وہ کان میں بتا رہی ہیں، میں نے کہا نکاح آپ کا ہو رہا ہے یا لڑکی کا ہو رہا ہے؟ اب وہ سب ایک دم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس معاملے کو پہلے سمجھ لیں، یہ صرف شادی اور ڈھول ڈھمکے کا نام نہیں، یہ زندگی کی بنیاد رکھنے آپ جا رہے ہیں، اسی لیے یہ شادیاں دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی وہ جہیز کی چیزیں نہیں کھلی اور پتہ لگا کہ اس طلاق کے لیے خدا نخواستہ پہنچ گیا ہے۔ ایسے نکاح جو کورٹ میں بات پہنچی، کورٹ میں پہنچی کیوں؟ کیونکہ لڑکی چاہ رہی تھی اسے ایک محبت کہ محبت پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، البتہ اس کے ڈائنامکس کیا ہونے چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے۔ محبت ایک فطری امر ہے، اسی فطری امر کو شریعت نے ڈھالنے کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے۔ اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ کی جھوٹی رسومات آڑے آ گئی، آپ کی ناک آڑے آ گئی، وہ ہم یوں نہیں کریں گے، ہم یوں نہیں کریں گے، آپ کی بچی کل کو اگر بھاگ جائے تو کہیں گے آپ نے منہ کالا کر دیا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملے ہوں، آپ پہلے اس کو سامنے بٹھا کے اس کی پسند کو سمجھیں۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ جملہ موجود ہے کہ لڑکی سے اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنا انفورس کر دیں۔ تو ایسا نکاح مجھے نہیں پتا کہاں کھڑا ہے، کسی رستے میں کھڑا ہوا ہے اگر لڑکی زبردستی کر رہی ہے۔ اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم جی۔ عظمیٰ ہے ہمارے ساتھ خانیوال سے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عظمیٰ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے میاں نے شادی کر لی ہے، اچھا، تو وہ اب ادھر سے ادھر ایک دوسرے گھر میں ہی رہتے ہیں، ان کے پاس ہی رہتے ہیں، ادھر نہیں آ رہے نا وہ، تو اس شریعت کے حساب سے وہ نہ ہمیں مجھے خرچہ دے رہے ہیں، نہ میری طرف دیکھتے ہیں، نہ آتے ہیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں گے اس کا کوئی حل؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک چیز، انہوں نے کیا آپ سے جب دوسرا نکاح کیا تھا تو آپ سے پرمیشن مانگی تھی؟ کیونکہ اب تو یہ ہے کہ آپ کو پرمیشن لینی ہے۔ نہیں، میرے سے کوئی پرمیشن نہیں لی انہوں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، نکاح کیا انہوں نے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔